گڈ مارننگ، السلام علیکم جی 8 کلاس. کیسے ہیں بچوں؟ آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے. جی بیٹا، آج ہم جو ہے آپ کے مضمون میں سے میری پسندیدہ شخصیت کے ٹاپک پہ ہم جو ہے وہ مضمون لکھیں گے. تو یہاں میں نے جو ہے میری پسندیدہ شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مینشن کیا ہے. تو غور سے سنیں اور دیکھیں، اس کو اپنی کاپیز پہ نوٹ کریں اور یاد کریں. جی، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. میری پسندیدہ شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ قریش کے قبیلے میں 571 عیسوی کو مکہ میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے قبل ہو گیا تھا. جب آپ 6 برس کے تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ انتقال فرما گئیں. پھر آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی. ان کی وفات کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب معاشرہ طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھا. عورتوں اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے عزت بخشی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے اور ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین سارے کا سارا ادب ہے. دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے؟ دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے؟ جس کی نہیں نظیر وہ دنیا تم ہی تو ہو. جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو. آپ رحمت للعالمین ہیں. ہماری دینی اور دنیاوی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں. تو جی 8 کلاس، یہ بیٹے آپ میں آپ کا اردو بی کا جو مضمون ہے، جس دن اسکول آف ہوا تھا اس دن میں نے آپ کو جو ہے وہ سائنس کے کرشمے کروایا تھا. ٹھیک ہے، وہ بھی آپ اس ایسے کو بھی اچھے طریقے سے دیکھ لیں، اور یہ مضمون میری پسندیدہ شخصیت، اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے ہمارا اردو اے کا جو چیپٹر تھا گاؤں اچھے یا شہر، یہ ہے شام. یہ ہماری نظم ہے. تو اس کو جو ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو اس میں سے جو ہے وہ 2 یا 3 اشعار کی تشریح کرواؤں گی. رفتہ رفتہ سرخیوں پہ چھا گیا کالا غبار، مٹ گیا رنگ شفق مرجھا گیا یہ لالا زار. نور کے زریں ایوانوں میں تالے پڑ گئے، ارغوانی بدلیوں کے رنگ کالے پڑ گئے. شام آئی خاموشی کا جال پھیلائے ہوئے، ساحرہ بیٹھی ہے کالے بال بکھرائے ہوئے. بے زباں خاموشیاں جاگیں، صدائیں سو گئیں، شورشیں چپ ہو گئیں، خاموشیاں کھو گئیں. کوہ ظلمت کی پریوں نے پر پھیلا دیے، ہر طرف تاریک دامن کھول کر پھیلا دیے. جھاڑیاں کالی ردائیں اوڑھ کر چپ ہو گئیں، کالی ردائیں کالی چادر، بند کلیاں اپنی خوشبو سے لپٹ کر سو گئیں. اس طرح اونچے پہاڑوں میں گھری ہیں وادیاں، جس طرح دیوؤں کے گھر میں قید ہوں شہزادیاں. منظر کوثر پر اس دم یہ ہوتا ہے گماں، اونٹ میں بیٹھے ہوئے اترا ہوا ہے کارواں. یا گھٹائیں ہیں کہ انہیں سرد ہو کر جم گئیں، یا گھٹائیں ہیں کہ اٹھیں سرد ہو کر جم گئیں، یا پھر آندیاں ہیں چلتے چلتے تھم گئیں. حفیظ جالندھری. یہ جو ہے نظم یہ حفیظ جالندھری نے لکھی ہے. اس نظم میں انہوں نے جو ہے وہ شام کے منظر کو بیان کیا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ شام کا منظر جو ہے وہ ہوتا ہے. یہاں دیکھیں، اب ہم اس کے جو ہے وہ سوالات کے جوابات اپنی کاپی میں لکھیے. نظم شام میں کس جگہ کی شام کی منظر کشی کی گئی ہے؟ ٹھیک ہے، نظم شام میں کس جگہ کی جو ہے وہ منظر کشی کی گئی ہے. تو نظم شام میں جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہے کہ شام کا جو ہے وہ مطلب شام کے وقت جو ہے وہ موسم کس طرح کا ہوتا ہے، اور اس طرح انہوں نے جو ہے وہ اور شام کا منظر جو پہاڑوں میں اور وادیوں میں جو شام اترتی ہے. کیونکہ دیکھیں شہروں میں شام اور طرح کی ہوتی ہے، گاؤں میں اور طرح کی ہوتی ہے، لیکن یہاں جو انہوں نے شام کا منظر جو ہے وہ پہاڑوں اور وادیوں سرسب وادیوں کے درمیان میں بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، پہاڑوں اور وادیوں میں جو ہے شام کا منظر جو ہے نا وہ بیان کیا گیا. یہاں اس کی جو ہے وہ پک ہے، اس میں بھی دیکھیں پہاڑ ہیں اور اس کے اوپر مطلب سورج غروب ہو رہا ہے. آگے ہے ڈر شعر کو غور سے پڑھیے. نور کے زریں ایوانوں میں تالے پڑ گئے، ارغوانی بدلیوں کے رنگ کالے پڑ گئے.
اب دیکھیں اس شعر کی ردیف پڑھ گئے اور قافیے تالے اور کالے ہیں. قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ دیکھیں آپ، اور ساحرہ بیٹھی ہے کالے بال بکھرائے ہوئے. ٹھیک ہے. یہاں پھیلائے اور بکھرائے یہ قافیہ ہیں. اور یا گھٹائیں ہیں کہ اٹھیں سرد ہو کر جم گئیں، یا پھر آندیاں ہیں کہ چلتے چلتے تھم گئیں. یہاں جم اور تھم یہ بھی جو ہے وہ قافیہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے اشعار کی تشریح ہے. نظم کا مرکزی خیال نہیں ہے، یہ اشعار کی تشریح ہے. یہ انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں کرواؤں گی. گاڈ بلیس یو آل.